بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کو 4 صورتیں کرنی ہیں۔ سورہ الزمر، المومن، اور اس کے بعد الشورى اور الدخان۔ یہ چاروں صورتیں مکی صورتیں ہیں اور قرآن مجید کی صورتوں کے گروپس کی 5ویں گروپ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ دو جوڑے جن پر مشتمل ہیں، یعنی الزمر اور المومن اور الشورى اور الدخان، یہ جوڑے بنتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، دخان نہیں، حامیم سجدہ اور الشورى، یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ان میں مضمون وہی ہے جو ہم نے پچھلی صورتوں میں دیکھا، جو اس گروپ کا اصل میں مرکزی مضمون ہے، اور وہ ہے توحید۔ توحید کا اس بات، توحید کی وضاحت، توحید کے بارے میں اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات، اور توحید سے انحراف کرنے والوں کو سخت تنبیہ اور وارننگ۔ البتہ مسلمانوں کو کامیابی کی خوشخبری اور انکار کرنے والوں کو خبردار کرنا، وارن کرنا، یہ بھی ان تمام صورتوں میں ہم کو نمایاں طور پر نظر آئے گا۔ تو ہم پہلے چلتے ہیں سب سے سورہ زمر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا ہوا اس اللہ کی طرف سے کہ جو زبردست ہے، العزیز غالب ہے، اور حکمت والا ہے۔ اگلی سورہ میں بھی آغاز اسی طرح کا ہے، لیکن وہاں صرف اتنا فرق ہے کہ العزیز العلیم ہے، اور اس سورہ میں آغاز العزیز الحکیم ہے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ دونوں صورتوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کی صفت کا زیادہ آپ کو غلبہ نظر آئے گا، اور اگلی سورہ میں اس کے علیم ہونے کا آپ کو زیادہ عکس نظر آئے گا۔ انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی، بالحق، جو بالکل ٹھیک حق پر مبنی ہے، یعنی اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ جس طرح بیان کیا گیا ہے اس کا حق ہونا ہر دیانتدار انسان پر واضح ہے۔ چنانچہ فاعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے دین یعنی اطاعت کو خالص کرتے ہو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ الا، آگاہ رہو، جان لو، للہ الدین الخالص، اللہ ہی خالص اطاعت کا حقدار ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، رہے وہ جو اس کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی، کارساز، کام آنے والا بناتے ہیں، ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے یہ بیان نہیں ہوئی لیکن یہ امپلائڈ آبویس ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مگر اس لیے کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے قریب تر ہو جائے۔
یہ انسان کی سوچ کی جو ٹیڑھ ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. آپ ایک بات کو صحیح سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے ذہن میں کوئی ٹیڑھا پن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ وہ کام کرتے ہیں کہ جو سچائی، حق، واضح بات کے خلاف ہوتی ہے، اور پھر اس کے لیے آپ اپنی ذہانت سے بڑے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، دلائل فراہم کر دیتے ہیں اور اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں. یہ ایک آخری درجے کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شرارت ہے، جس کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کہ ان اللہ یحکم بینہم، کہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا فیما ہم فیہ یختلفون، جس بارے میں اختلاف کر رہے تھے. یعنی دکھائے گا یہ تم نے جان بوجھ کر ایک بات بنائی ہے، حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہیں، ناشکرے ہیں. یعنی یہ حقیقت ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، آپ اس کا اعتراف کر لیں تو امید ہے کہ آپ کو ہدایت ملے گی. لیکن آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ سمارٹ بنتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بہانے پیش کرتے ہیں جو کہ بیس لیس ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. اس قسم کے ٹیڑھے پن کو، اس کو اللہ تعالیٰ پھر پکڑے گا. آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ ان تکفرو، دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ بے نیاز ہے تم سے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. بلا یرضا لعبادہ الکفر، لیکن یہ جان لو کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کا رویہ پسند نہیں کرتا. وَإِن تشکرو، اور اگر تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، تو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یہ جان لو کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے روز. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا. فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یہ مت بھولو کہ اللہ جو کچھ سینوں میں ہے اس سے اچھی طرح واقف ہے. ہم چلتے ہیں آیت نمبر 23 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کلام اتارا، یعنی وہ کلام کے جو متشابہن، ہم رنگ ہے، یعنی جس کی شکل جو ہے، جس میں ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور مثانی، جس کی صورتیں جوڑا جوڑا. جیسا کہ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ 114 میں سے 6 صورتوں کو نکال کے بقیہ 108 صورتیں جوڑا. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. یعنی قرآن مجید کو پڑھ کر سنجیدگی اور گہرائی کے ساتھ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میرے رب کا کلام، اور میں اس کی بات پڑھ رہا ہوں، اس سے متعارف ہو رہا ہوں، خود اس کے اپنے کلام کے ذریعے سے، اور وہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں مجھے آگاہ کر رہا ہے. اس سے انسان کے اوپر ایک خوف، ایک پریشانی طاری ہوتی ہے. فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر، اس کے کلام کی طرف مائل ہوتے ہیں. انسان کے اندر جو اکڑ ہوتی ہے وہ اکڑ ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کے اندر کا جو ایک
صاف ستھرا فطرت پر مبنی ایک انسان ہے، وہ نکھر کے آتا ہے اور پھر وہ اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ اس کے ذریعے سے، یعنی اس اللہ کی ہدایت قرآن کے ذریعے سے رہنمائی کرتا ہے جن کی چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو پھر ان کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر دیں ان کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ یہ ہدایت اللہ نے دی قرآن کے ذریعے سے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی مثالیں اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی، ہر قسم کی تمثیلیں، مثالیں، دلائل اور سچی کہانیاں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، تاکہ ان کے اندر کا انسان زندہ ہو جائے، تاکہ وہ پوٹینشل جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ نمایاں ہو جائے۔ قرآن عربی، یہ عربی قرآن ہے، غیر ذی عوج، جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بالکل سیدھا ہے۔ لعلہم یتقون، یہ اس لیے اس نے نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ بچ سکیں، اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں، 42 میں یہ بات بیان کی ہے کہ یہ لوگ قرآن کی اس دعوت پر شبہ کرتے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ موت کے بعد کی زندگی کی تو روزانہ ریہرسل ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، تو جن کی موت کا فیصلہ وہ کر چکا ہوتا ہے ان کو تو وہ روک لیتا ہے، ان کی جان تو پھر واپس نہیں جاتی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن دوسروں کو، یعنی جن کی ابھی موت نہیں آئی ہے، وہ ایک وقت مقرر تک کے لیے آزاد کر دیتا ہے کہ تم جاؤ واپس، نیند کے بعد دوبارہ بیدار ہو جاؤ۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کریں۔ ارے بھائی کبھی غور تو کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نیند کیوں دی ہے اور پھر اس کے بعد جاگنا کیوں ہے؟ یہ اسی لیے تو ہے کہ تمہیں بتایا جائے کہ اسی طرح سے تم ایک دن سو جاؤ گے لمبی نیند، اور پھر قیامت کے روز اٹھو گے جیسے تم روزانہ اٹھتے ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح اٹھنے کی دعا سکھائی ہے، آپ پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے مجھے موت دی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہوگا۔ آیت نمبر 53 میں اس سورہ مبارکہ کی اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا جو زوردار بیان ہے، اس سے زیادہ زوردار بیان میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں اور۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ جب انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو اپنی جان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ آپ ان کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی تم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیوں نہ ہو وہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ شاندار بیان ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کیسے ہوگی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کیا معاملہ ہونا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ آیت نمبر 71 میں کہ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ آنک کر لے جائے جائیں گے، زمرہ، گروہ در گروہ، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس حاضر ہوں گے، فتحت ابوابها، تو وہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اس کے دروازے کھولے جائیں گے پھر۔ فقال لهم خزنتها، اور اس کے جو سیکورٹی گارڈز، داروغہ ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول منکم، تمہارے اندر ہی سے رسول، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، وینذرونکم، اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے، بلقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کے بارے میں۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ ہوا تو تھا، ولیکن، مگر حقت کلمت العذاب، عذاب کی کا کلمہ، العذاب کا فیصلہ وہ سچ ہو گیا، علی الکافرین، کافروں پر، یعنی وہ پورا ہو کے رہا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ فبئس مثوی المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، یعنی اصل بات بتا دی کہ کیوں ان کا یہ انجام ہوگا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کو لے جایا جائے گا الی الجنتی، جنت کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس کے پاس، وفتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور ان کو اس کے داروغہ کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تم خوش رہو، شاد رہو، فادخلوہا خالدین، تو تم داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد آئیے جناب، سورہ اگلی ہے سورہ زمر کے بعد سورہ مومن، یہ سورہ نمبر 40 ہے، اور یہ سورہ الزمر کی جوڑا سورہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس سورہ سے آگے چل کے غالباً 6 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی، ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، لیکن جو دوسری آیت ہے اس کی بالکل وہی ہے جو سورہ الزمر کی پہلی آیت ہے، سوائے فرق اس کے کہ وہاں الحکیم ہے اور یہاں العلیم ہے۔ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نازل ہونا ہوا اس اللہ کی طرف سے کہ جو غالب ہے، علم والا ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ غافر الذنب، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، وہی مضمون جو وہاں بھی تھا۔ وقابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا۔ شدید العقاب، سخت پاداش، بدلہ لینے والا۔ ذی الطول، بڑی قدرت والا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، الیہ المصیر، اسی کی طرف
لوٹنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا بیان کر رہے ہیں کہ جو وہ اللہ کے حضور میں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ بھی کہ جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ معافی مانگتے رہتے ہیں ان کے لیے جو ایمان لائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک پالیسی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں معاف کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو رائج ہیں، اور ان میں وہ اپنے بندوں کو بھی یہ اشارہ کرتے ہیں، توفیق دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے معافی مانگیں۔ تو فرشتے اللہ کی اذن، اشارے سے جن کے لیے معافی مانگیں گے، ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو معافی مانگتے ہیں ان کے لیے کہ جو ایمان لائے۔ ربنا، دعا کرتے ہیں ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ، تیری رحمت ہر چیز پر چھا گئی، وعلما، اور تیرا علم، یعنی تیرے علم کی بنیاد پر تیری رحمت لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے، ان کا اس کا ان پر اثر ہوتا ہے۔ جب تیری رحمت اور تیرا علم چھا گیا ہر چیز پر، فاغفر للذین تابوا، تو معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی۔ تو ہی جانتا ہے کہ اس نے توبہ کی سچی، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، وقہم عذاب الجحیم، تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پچھلی سورہ میں بھی اور اس میں بھی جو اللہ کی معافی کا ذکر ہے بہت زیادہ، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو معافی مانگے۔ یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی چیز نکال لیتا ہے، اور جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا ذکر ہے، وہیں پر یہ بات بھی بالکل واضح طور پر موجود بیان ہے کہ اس کی یہ غفور الرحیمی ان کے لیے ہے کہ جو اس کی رحمت کے امیدوار اور طالب بنتے ہیں توبہ استغفار کر کے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا وادخلہم، اور اے ہمارے رب تو داخل کر ان کو جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور یعنی جو اس قابل ٹھہرے کہ وہ جنت میں جائیں، ان کے آبا و اجداد، والدین میں، ان کی ازواج میں، ان کی اولاد میں۔ انکا انت العزیز الحکیم، یقیناً تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جب وہ دعا کرتے ہیں اس کا مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرے گا۔ میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری، بے پناہ خوشخبری، کہ انسان اگر خود بھی جنت کے لیے کوالیفائی کرے گا اور اس کے والدین، اس کے بیوی بچے بھی کوالیفائی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی جنت میں، ایک ہی جگہ پر ہمیشہ رہنے کا موقع دے گا۔ یہ 3 جگہ پر بات بیان ہوئی ہے۔ ہم سورہ رعد میں پڑھ چکے ہیں، سورہ نمبر 13 میں، یہ سورہ مومن ہے، سورہ نمبر 40، آگے انشاءاللہ سورہ طور میں بھی دیکھیں گے، سورہ نمبر 52۔ فرمایا کہ یہ معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18
اور 19 میں قیامت کی کیفیت کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ وانذرہم، اور ان کو خبردار کیجئے، یوم العازفہ، یوم العازفتی، اس دن سے کہ جو قریب آ لگا ہے. اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن دل حلق میں پھنس جائیں گے. کاظمین، اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم، کوئی اس دن ظالموں کے لیے مدد دوست نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا. ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات سنی جا سکے، کوئی بھی نہیں ہوگا. یعلم خائنۃ الاعین، اس دن اس اللہ کے آگے انہیں جواب دہ ہونا ہوگا جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور اس کو بھی جانتا ہے کہ جو یہ سینوں میں جو سینے چھپائے ہوئے، سینوں کے اندر راز، خیالات، نیتیں چھپی ہوئی. اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں تاریخ میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پیش کیا فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے، اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور شدید مخالفت کی، تو اس موقع پر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی سپورٹ میں ایک ایسا بندہ مومن کھڑا ہوا کہ جس نے موقع کی تلاش میں کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی تھی، کچھ عرصے کے لیے. فرمایا وقال رجل مومن، اور کہا اس بندہ مومن نے، من آل فرعون، جو فرعون کی آل، اس کے خاندان میں سے تھا. یکتمو ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اتقتلون، تم کیا قتل کرنا چاہتے ہو، رجلن، ایک ایسے شخص کو، ایک شخص کو، ان یقول ربی اللہ، محض اس بات پر کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح نشانیوں، دلائل، معجزات کے ساتھ آیا ہے. من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. وَإِن یکو کاذبا، دیکھو اگر وہ جھوٹا ہے تو فعلیہ کذبہ، تو اس کا جھوٹ اس کے اوپر پڑے گا، وہ خود اس کو بھگتے گا. وَإِن یکو صادقا، اور اگر وہ سچا نکلا، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر وہ جو تم کو سے وعدہ کر رہا ہے، جو تمہیں خبردار کر رہا ہے، اس کا ایک حصہ تمہیں آ پڑے گا. تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، ڈرتے کیوں نہیں ہو، تمہارے اندر یہ اعتماد آیا کہاں سے ہے، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. ان اللہ لا یہدی، اللہ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا ان کو کہ جو مسرفن، حد سے آگے بڑھنے والے، کذاب، بہت جھوٹے ہوتے ہیں، جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی پوزیشن کو، اپنی چودراہٹ کو، اپنی نام نہاد پاپولیرٹی کو برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 44 میں بھی اس کا ذکر ہے، جو اصل میں آیت نمبر 28 سے چلا جا رہا ہے. اس کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتنی سپیس دی، اس لیے کہ وہ اپنے ایمان، اپنے اخلاص اور اپنے اعتماد میں اس نے فرعون جیسے جابر کے سامنے جب اپنی گفتگو کی تو گویا کہ ان کے اوپر حجت تمام کر دی، بات کو آخری حد تک واضح کر دیا. فرمایا کہ اس نے کہا کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ سنبھال لے گا. اس کا دیکھنا محض دیکھنا تو نہیں ہے نا،
یعنی پیسو وہ اسپیکٹیٹر تو نہیں ہے، وہ تو پھر دیکھے گا اور سنبھال لے گا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ وقاہ اللہ سیئات ما مکروا، تو اللہ نے اس کو بچا لیا، محفوظ رکھا ان کی چالوں سے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ یہ عذاب کیا ہے؟ آیت نمبر 46 میں فرمایا النار، وہ آگ ہے، یعرضون علیہا، جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح و شام، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت کھڑی ہوگی، ادخلوا آل فرعون، تو حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ فرعون والوں، اشد العذاب، اس سے بھی زیادہ بدتر عذاب میں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یہ قیامت کے روز ہوگا تو اس سے پہلے کہاں وہ آگ دکھائے جا رہے ہیں صبح و شام؟ یہ آگ دکھائے جا رہے ہیں قبر میں، یعنی قبر تو ایک استعارہ ہے، عالم برزخ میں، موت کے بعد والی زندگی میں ان کو یہ دکھایا جا رہا کہ جس آگ میں وہ جھونک دیے جائیں گے قیامت کے دن کے بعد، وہ آگ ان کو صبح و شام دکھائی جاتی ہے۔ یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے قبر کا عذاب، اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں پر اللہ کے پیغمبروں نے گواہی، شہادت آخری حد تک قائم کر دی۔ اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے ہٹیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت اصل میں اللہ سے مانگنا ہے۔ تو تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا۔ اور جو مجھ سے مانگنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی میری عبادت نہیں کرتے، وہ جہنم میں جائیں گے رسوا ہو کے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا ایک اللہ ہے، جو یہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اس کے بعد آئیے اگلی دو صورتیں جو جوڑا ہیں، یعنی سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورا، یہ دونوں صورتیں بھی ایک جوڑا بنتی ہیں، اور اس میں ایک تو خیر دونوں میں حامیم کا آغاز ہے، جو میں نے گزارش کی کہ 6 صورتوں میں ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بھی مضمون اسی طرح سے ہے کامن جو پچھلی 2 صورتوں میں ہے۔ تو ہم سورہ حامیم سجدہ سے شروع کرتے ہیں۔ آمین تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ سورہ حامیم ہے، اور یہ قرآن، اس کا اترنا ہوا اہتمام کے ساتھ اس ذات کی طرف سے کہ جو جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی رحمت ہمیشہ کے لیے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کی تفصیل کی گئی، وضاحت کر دی گئی، قرآنً عربیًا، ایک عربی قرآن کی شکل میں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں۔ یہ قرآن بار بار بیان کرتا ہے، قرآن انہی کو سمجھ آئے گا، قرآن سے انہی کو ہدایت ملے گی جو جاننا چاہیں گے، جو ایمان لانا چاہیں گے،
جن کو دلچسپی نہیں ہے ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے تو بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اکڑ کو دور کرے، ان کے اندر نرمی پیدا کرے، وہ دنیا کی بڑھی ہوئی بے جا obsessive محبت سے اپنے آپ کو پہلے دور کریں اور اللہ کی رحمت کی مستحق بنیں. تو پھر ان کو توفیق ملے گی کہ وہ جاننا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو سمجھائے گا. بشیرم و نذیرہ، یہ خوشخبری دینے والی اور خبردار کرنے والی کتاب ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، تو ان مکے والوں کی اکثریت نے اعراض کیا. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، چنانچہ وہ سن نہیں رہے، یعنی سننے سے وہ محروم ہو گئے. یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جب قرآن کو اگنور کرتا ہے تو پھر اس کے کان میں آواز تو پڑتی ہے لیکن بس اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا، وہ آواز اندر نہیں اترتی. آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، خیال کرو اس دن کا جس دن اللہ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے، الی النار، آگ کے ارد گرد، آگ کی طرف. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو پھر ان کی درجہ بندی ہوگی، مختلف کیٹیگریز میں ان کو بانٹا جائے گا، کون زیادہ بڑا مجرم ہے، کون نسبتاً کم ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ما جاؤہا، جب وہ اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رونگٹے، ان کی جلدیں. بما کانوا یعملون، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان باتوں کی کہ جو وہ کرتے تھے. وقالوا، اور وہ کہیں گے لجلودہم، اپنے جلدوں سے، یعنی جو ان کا جسم ہے اس سے، لما شہدتم علینا، کہ تمہارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. قالوا، تو وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں بولنے کی صلاحیت دی اس ذات نے کہ جس نے ہر چیز کو گویائی دی، بولنے کی صلاحیت، یعنی ہمیں اللہ نے حکم دیا اور حکم دیا اور ہمیں بولنے کی صلاحیت دے دی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اس بات کو مکمل کرنے کے بعد احساس دلایا کہ بھائی یہ ہونے والا ہے، تمہیں کوئی شبہ ہے، اس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا، دوبارہ کر دے گا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ سارا جو تمہارا جسم ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. سو ویک اپ، آنکھیں کھولو. اس کے بعد آیت نمبر 26 میں کفار کا یہ رویہ بیان کیا کہ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور اس کے بیچ میں شور مچاؤ، یعنی ان لوگوں کو سننے نہ دو. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو. یہ اوچھی حرکت کہ آپ کسی دوسری بات کو جو آپ سے مختلف بات ہے اس کو آپ کسی کو سننا نہ دیں اور شور مچائیں، کھپ ڈال دیں، یہ کفار کا طریقہ ہے. بندہ مومن کو تو اپنے نظریے ایمان پر اطمینان ہوتا ہے، وہ اپنی بات تحمل سے کرتا ہے اور دوسرے کی بات تحمل سے سنتا ہے، اور اسے اپنے رب پر اعتماد ہوتا ہے اور اپنے دلائل پر اطمینان ہوتا ہے، اور اس بات پر اطمینان ہوتا ہے
کہ بھائی اگر کوئی بات اپنی بات سے زیادہ صحیح لگی تو میں اس کو مان لوں گا. شور تو وہ بچائیں کہ جو بدنیت لوگ، جو سمجھتے ہیں کہ جو بات انہوں نے سمجھ لی ہے وہ آخری حد تک صحیح بات ہے، نہیں بھی ہے تو کیا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی بات کو نہیں سنیں گے. یہ بدتمیزی تو قرآن کے مخالفین نے قرآن مجید کے بارے میں. اس کے بعد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن احسن قولا، اور کس کی بات زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، ممن، ان کی بات کے مقابلے میں، دعا الی اللہ، اس شخص کی بات کے مقابلے میں جس نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے راستے کی طرف بلایا، وعمل صالحا، اور اس نے اچھا عمل کیا، وقال، اور اس نے کہا اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے، میں فرما برداروں میں سے. یعنی میرا بس یہی رول ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتا دوں، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دوں. اب جب یہ دعوت دی جائے گی تو یہ تھوڑی ہے کہ سارے لوگ ویلکم کریں گے. لوگوں نے بدتمیزیاں کرنی ہے جو لوگ کرتے تھے، پیغمبروں کے ساتھ کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کی. تو فرمایا کہ دیکھو، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور بھلائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، تو تم برائی کا جواب دو اس طریقے سے جو اچھا ہو. فَإِذَا الَّذِي، تو کیا ہوگا کہ وہ بینک و بینہ، تمہارے اور جس کے درمیان، عداوت، دشمنی تھی، کأنہ ولی حمیم، وہ گویا کہ ایک سرگرم، اس کے نتیجے میں تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. وما یلقاها، لیکن یہ نہیں نصیب ہوگا، ملے گا، الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کو کہ جو ثابت قدم ہیں. وما یلقاها، اور یہ چیز نہیں عطا ہوتی الا مگر ان کو، ذو حظ عظیم، جو بڑے ہی نصیب والے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا کرے، یعنی لوگوں کی مخالفت میں کو غصہ آ جائے اور یہ ہو کہ سختی کے ساتھ تم جواب دو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ کی پناہ ڈھونڈو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سننے والا، جاننے والا ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو مسیح علیہ السلام نے بھی فرمائی کہ جو تمہارے ایک گال پہ تماچا مارے دوسرا پیش کر دو. یہ دعوت کا معاملہ ہے. جب آپ دعوت دیں گے تو پھر اس کے بعد ریئیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بات پہنچانی ہے، اور بات پہنچانے کے لیے جو جذبہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ دوسرے کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، وہ غصے میں ہے، تو میں اپنی نرمی سے اس کا غصہ ٹھنڈا کروں گا اور اس تک میں اللہ کا کلام پیش کروں گا. تو یہ جذبہ ہے، یہ کلیرٹی ہے انسان کے اندر، جو اس وقت اس کو سخت رویے کے مقابلے میں نرمی کی طرف مائل کرتا. اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا، ہم ان قریب دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں بھی، یعنی گرد و پیش کی دنیا میں بھی، اور خود اپنے اندر بھی، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا، انہ الحق، کہ یہ حق ہے. یعنی ابھی تو چونکہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کا غلبہ ہے، یہ طاقت میں ہے، تو انکار کر رہے ہیں، لیکن ان قریب یہ دیکھیں گے کہ یہ طاقت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی اور اس کی نشانیاں سامنے آ جائیں گی کہ یہ پیغام برحق ہے اور اس کی دعوت اب غالب آ رہی ہے. اس کے بعد وہ جان لیں گے یہ حق ہے، اس کے بعد بھی انکار کریں گے
تو پھر وہ کافر مریں گے اور پھر ان کی بخشش نہیں ہوگی. اولم یکفی بربک، تو کیا تمہارے رب کا کہ کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، یعنی تمہارے رب کے لیے کہ وہ حق ہے، اس کا پیغام برحق ہے. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یعنی اس بات کو سمجھ کر انسان اپنے رویے کو ٹھیک کر لے. الا جان لو انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں. الا جان لو انہ بکل شیء محیط، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. یعنی ایک جانب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور دوسری جانب یہ اس سے ملاقات کے بارے میں شبے میں پڑے ہوئے ہیں. شبے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہیں ماننا چاہتے نا کہ ملاقات ہونے والی ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ وہ اس سے ملاقات کے بارے میں شبے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا ان کو بہت اچھی لگتی ہے، اور اس میں جو ان کے پاس بے ایمانی، حرام خوری اور زیادتی کے امکانات ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. آج جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، احاطہ کیے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت نہیں مانتی. یہ جس امتحان میں پڑے ہیں اس میں انہوں نے اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کیا ہوا ہے. اس کے بعد سورہ شورا ہے. یہ سورہ مبارکہ اپنی پہلی 2 آیات اس کی وہ ہیں جو حروف مقطعات ہیں. یہ واحد سورہ ہے جس میں حروف مقطعات پر مبنی 2 آیات ہیں. حامیم عین سین قاف. میں نے گزارش کی کہ ان حروف مقطعات پر تحقیق، غور و فکر جاری رہنا چاہیے. قرآن مجید میں انسان کی سوچ، انٹلیکٹ کو بہت سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. یعنی اس لیے کہ انسان غور و فکر جاری رکھے. جبکہ کچھ نہ کچھ باتیں حروف مقطعات سے متعلق واضح ہو گئیں، مزید اور واضح ہونے کے بھی راستے کھلیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 13 اس سورہ مبارکہ کی ایک مشہور آیت ہے. فرمائے کہ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین مقرر کر دیا. ما وصا بھی نوحن، جس کی ہدایت اس نے نوح کو دی. ما وصینا بھی والذی اوحینا الیک، اور وہی جس کی وہی ہم نے آپ کو کی ہے پیغمبر. وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا. ان اقیم الدین، کہ تم دین پر قائم رہو، دین پر کھڑے رہو. فلا تتفرقوا فی، اور اس میں تم تفرقے میں مت پڑو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ. یعنی وہی بات کہ جو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بیان کی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سارے کے سارے. فلا تتفرقوا، یہاں بھی اسی کو بیان کیا گیا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ان مشرکوں پر یہ بات بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو، یعنی توحید کی دعوت. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے چن لیتا ہے جن کو چاہتا ہے. یعنی جن کو ہدایت دینا چاہتا ہے ان کو ہدایت کے لیے چن لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف ان کو جو متوجہ ہوتے ہیں، جو رجوع کرتے ہیں.
وہی بات جو میں نے اس سے پہلے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس نے آزادی دی اور ان کو اس بات کا پورا موقع دیا کہ وہ چاہیں تو سچائی کو مانے، اختیار کریں، چاہیں تو نظر انداز کر دیں۔ تو جو حق بات کو جاننے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں، جو اس دنیا میں سچائی کے طالب ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 36، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے جو لوگوں کو ہدایت دی، ہدایت پانے کے بعد جو لوگ ہدایت میں دلچسپی لینے والے ہیں، جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا اور اس کے بعد اس سے اپنی زندگی کو سنوارا، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ جان لو کہ جو کچھ بھی اس دنیا کی زندگی میں تم کو ملا ہے، وہ تو ایک حقیر سا متاع ہے، حقیر سا سامان ہے جو دنیا کی زندگی کا ہے۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، وہ کہیں بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہی لوگ ہیں کہ جن کو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائیوں سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی یہ انہی بڑے گناہوں میں ایک کو نمایاں کر دیا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آتا ہے، طبیعت میں غصے کا بھی ایک رول ہے، یہ انسان کے اندر جو عزت نفس ہے اس کا اظہار ہے اس میں، لیکن بہرحال یہی غصہ ہے کہ جب وہ بے قابو ہو جاتا ہے تو بہت مشکلات پیدا کرتا ہے۔ خاص طور پر وہ غصہ کہ جو انسان اپنے سے بظاہر کم تر لوگوں پہ کرتا ہے، وہ تو انسان کو گویا کہ کروا دینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو قبول کرنے والے اور ایمان لانے والے، یہ غصے کے موقع پر معاف کر دیتے، یعنی بدلہ نہیں لیتے، اس کا اظہار کر کے اس پر آگے ضد نہیں کرتے بلکہ پچھتاتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا، یعنی یہ پیچھے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، بڑے گناہوں سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، کھلی بے حیائی سے، اور غصے کے آنے پر معاف کر دینا، یہ تو آپ گویا کہ یوں سمجھیے کہ پہلے سے اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں جو لوگوں میں موجود تھے، جن کو اللہ کی پیغام کی دعوت دی گئی۔ اور پھر والذین استجابوا لربہم، وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا
وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ قرآن مجید نے عام طور پر اہل ایمان کا جو رویہ بیان کیا ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اس میں دو ہی باتیں ہیں دین کے لحاظ سے: ایک اللہ کے حقوق، دوسرے بندوں کے حقوق۔ اللہ کا حق، اس کا اظہار ہوتا ہے باقاعدہ نماز پڑھنے سے۔ بندوں کا حق ان کو ملتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ بعض اوقات زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو الگ کر کے ذرا ایک دوسرے سے درمیان میں یہ بات بیان کی کہ ان کا فیصلہ، معاملات کا فیصلہ آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ کلیکٹیو معاملات میں کنسلٹیشن کرتے ہیں، اور کنسلٹیشن مشورے سے جو چیز طے پاتی ہے وہی ان کے لیے فائنل ہوتی ہے۔ اگر کنسلٹیشن میں کوئی ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر آبویسلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میجورٹی کی بات ہے وہ مان لی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہی نظام ہے جو پہلے دن سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے لازم۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری تاریخ میں بادشاہت ہی بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اتنی زیادہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہمارے دین کا اصل نظام ہے۔ نہیں، ہمارے دین کا نظام اس آیت میں بیان ہوا ہے، امرہم شورا بینہم۔ اور یہ کیسے بیان ہوا ہے؟ نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بیان کے درمیان میں اس کو ایسے ڈالا ہے، یہ تو گویا کہ ان کے نظام کا وہ حصہ ہے کہ جس کو کسی صورت میں ان کے نظام سے نکالا نہیں جا سکتا، تو لازم ہے ان کے لیے۔ اس لیے کہ کوئی ایک فرد واحد وہ کوئی عقل کل نہیں ہے، تو آپس کا مشورہ ہے جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ کہ جو انتقام لیتے ہیں اس وقت جب ان پر زیادتی کی گئی ہو، یعنی ان پر زیادتی کی گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا بھی حق ہے، لیکن وہ خود سے پہلے کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے، لیکن اگر ان پہ زیادتی کی ہے کسی نے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے لیے موقع ہے، اس کی اجازت ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوسری جگہ پر واضح کیا کہ اچھا ہے اگر انسان معاف کر دے۔ آخر میں آیت نمبر 52 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح سے پیغمبر جیسے پچھلے پیغمبروں کو ہم نے کیا، ہم نے آپ کی طرف وہی ایک روح اپنے امر سے کی۔ ما کنتا تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ اس سے پہلے نہ کتاب، قانون، شریعت جانتے تھے اور نہ ایمان جانتے تھے۔ ولیکن جعلناہ نورن، لیکن ہم نے اس کو بنا دیا، اس وحی کو، ایک روشنی، نہدی بھی من نشاء من عبادنا، ہم رہنمائی کرتے ہیں جن کی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کے ذریعے سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے پیغمبر آپ رہنمائی کر رہے ہیں ایک سیدھے راستے کی طرف۔ کون سا راستہ؟ صراط اللہ، اس اللہ کا راستہ، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کی ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، جان لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جانے والے، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جتنے بھی اس دنیا میں لوگوں نے کام کیے ہیں، معاملات ہوئے ہیں، وہ سب کے سب اس کی عدالت میں لوٹائے جائیں گے اور پھر حساب کتاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔